اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23۔ علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الی الذین طرف ان کی جو اوتو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یدعونا وہ بلائے جاتے ہیں، الی طرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولا منہ پھیر لیتا ہے، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ، وہم اور وہ مورزون اعراض کرنے والے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ خیبر کے باشندوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا۔ خیبر میں یہود رہتے تھے اور ان کی کتاب میں زنا کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا مقرر تھی، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا۔ زانی مرتبے اور عہدے والے تھے، اس لیے انہوں نے انہیں سنگسار کرنا مناسب نہ سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا۔ وہ اس امید سے آئے تھے کہ شاید سزا میں کچھ رعایت مل جائے، یعنی ہماری کتاب میں حکم سخت ہے، لہٰذا آپ کے پاس جا کر فیصلہ مانگتے ہیں تاکہ سزا سے بچ سکیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دونوں کو رجم کرنے کا ہی حکم دے دیا۔ نعمان بن عوفہ اور بحری بن عمر اس سزا کو سن کر بولے، محمد آپ کا فیصلہ غلط ہے، نعوذ باللہ، ان کے لیے سنگسار کا حکم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے قول کا فیصلہ تورات سے ہوگا، تورات لے کر آؤ۔ وہ بولے، آپ نے انصاف کی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں تورات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک آدمی ہے جو فدق کا باشندہ ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، اسے ابن سوریہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں نے ابن سوریہ کو مدینہ بلایا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو ابن سوریہ کے حالات بتا دیے تھے۔ ابن سوریہ حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ابن سوریہ ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہو؟ ابن سوریہ نے کہا کہ لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہیں۔ آپ نے تورات کا وہ حصہ طلب کیا جس میں رجم کا حکم تھا اور ابن سوریہ سے فرمایا کہ اس کو پڑھو۔ ابن سوریہ نے تورات پڑھنی شروع کی اور جب آیت رجم پر پہنچا تو اپنی ہتھیلی اوپر رکھ دی اور آگے پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، بولے، یا رسول اللہ، یہ آیت رجم کو چھوڑ گیا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام نے خود اٹھ کر اس کا ہاتھ آیت رجم سے اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دوسرے لوگوں کو جو وہاں موجود تھے ان کو پڑھ کر سنایا کہ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں اور ان پر شہادت قائم ہو جائے تو ان کو سنگسار کر دیا جائے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک سزا نہ دی جائے۔ اس فیصلے کے بعد آپ نے دونوں کو سنگسار کرا دیا اور یہودی ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ یہود نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی تھی اور لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دے کر ان سے مال بٹورتے تھے، اللہ کی آیات کو بیچتے تھے۔ جب بھی کسی کو سزا سے بچانا ہوتا تو اس کا حکم چھپا دیتے تھے۔ تورات کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہود و نصارہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قرآن کو فیصلہ کن قرار دیا۔ قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ یہود اور نصارہ حق پر نہیں ہیں، مگر یہود اور نصارہ اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ ایک فیصلہ رجم کا نہیں مانتے جو اس خاص واقعے کی مناسبت سے ہوا تھا۔ دوسرا، اگر یدعونا الی کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہو تو پھر وہ جو کچھ قرآن کہتا ہے اس کو یہ نہیں مانتے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی ہیں اور یہ اپنی کتابوں میں سے کچھ چھپاتے ہیں، کچھ ظاہر کرتے ہیں تاکہ ان کے عہدے برقرار رہیں۔ یہ سب کام ان کے علماء کا طبقہ کرتا تھا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ اپنی کتاب سے متفق
نہ قرآن کے فیصلوں سے خوش۔ یہ منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے لوگ ہیں۔